اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ زبان پر طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی، اور کہتی کیا تھیں؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب رنگ ہیں، عجیب کیف ہیں، عجیب جمالیاتی منظر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ مبارک گزر رہی ہے، اور انصار ہیں کہ اپنے گھروں کو سجا کے، چھڑکاؤ کر کے، حویلیوں کے دروازے کھول کے، اسلحہ پہن کے، نظریں جھکا کے کھڑے ہیں، اور لبوں پہ لفظ کیا ہیں؟ ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن۔ حضور ہمارے گھر تو آ جاؤ نا، گھر کافی کھلا ہے، 4 مہمان بھی آگے تو سنبھال لیں گے، اور اگر کسی نے حملہ کیا نا ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے، پر کرم تو فرمائیں، قدم تو رنجا فرمائیں۔ ہر ایک چشم بنا ہے، ہر ایک آقا کریم اسلام سے ادب سے درخواست کر رہا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں جب چاہنے والے زیادہ ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کس کے ہاں ٹھہریں اور کس کے ہاں نہ ٹھہریں۔ اور جس کے ہاں نہ ٹھہرے اس بیچارے کا تو دل بھی ٹوٹ جائے گا نا، اور محبوب کسی کا دل توڑنے کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو محبوب دل جوڑنے کے لیے آئے۔ آقا کریم اسلام نے ناکہ مبارک کی مہار اس کی گردن پہ ڈالی، اور فرمایا خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کے بیٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اونٹنی مبارک گزر رہی ہے، اور جب اونٹنی چلتی چلتی پہنچی نا بنو نجار کے محلے میں، تو یہ وہ محلہ تھا جہاں بچیاں دف بجا کے حضور کا استقبال کر رہی تھی اور نعت پڑھ رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ لوگو ہمیں مبارکباد دو، دیکھتے نہیں ثنیہ پہاڑی کی جانب سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند چڑھایا ہے۔ حضور جب ان کے پاس سے گزرے نا تو کہا بیٹا مجھ سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی ہاں آقا، اس لیے تو دف بجا کے استقبال کر رہی ہیں، محبت ہی تو کرتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا تو میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ محبوب بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں یار، ان سے تو پتھر بھی پیار کرے تو فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پتھروں کا بنا ہوا ہے، پہاڑ ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، معروم نہیں رہتا، میں محمد بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ یار وہ محبوب جتنی محبت کو عزت دیتے ہیں، جتنا محبت کو پروٹوکول دیتے ہیں، کائنات میں اتنا کوئی پروٹوکول دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، راہیں تک رہے ہیں، لیکن آقا کریم اسلام کی ناکہ مبارک چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ سہل سہیل نامی 2 یتیم بچے تھے جن کا خالی پلاٹ پڑا تھا، اہل یثرب وہاں پہ اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، تو وہاں ناکہ مبارک آ کے بیٹھ گئی۔ اٹھانا چاہا پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھانا چاہا پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا۔ وہ حضور کی خوشبو سونگھ کے جلدی جلدی باہر آ گئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا اب اونٹنی کو نہ اٹھانا، اب تو میرا مقدر جاگ اٹھا ہے، اب تو میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، اب اونٹنی کو مت اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جلدی جلدی اٹھایا اور لے کے جو ہے وہ اپنے گھر میں گئے۔ آقا کریم اسلام نے جب ان کے گھر میں قدم رکھا نا تو ان کا آنگن حضور کے قدموں کی برکت سے مہکنے لگ گیا، آنگن کے اندر خوشیاں بھر گئیں، اور پھر جس قدر ان کی خوشی تھی یار جس کے گھر حضور آ جائیں، کیا منظر ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا، اور کیا مسرت ہوگی، کیا کیفیات ہوں گی قلبی حضرت ابو ایوب انصاری کی۔ میرے پاس لفظ نہیں میں ان کو بیان کر سکوں، لیکن ایک شاعر نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی۔ وہ کہہ رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک دربان شدست و مارا۔ لوگوں مجھے مبارکباد دو، دیکھتے نہیں شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ میرے گھر کی پہرے داری کر رہا ہے۔
اور اگر پنجابی میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے، کہہ رہے تھے مینو دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، مینو دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، میرا گھر ہویا آباد نی اج میرا ماہی آیا۔ اللہ اکبر۔ آتے ہی سب سے پہلے حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، حضور نے دیکھتے ہی فرمایا ابو یعلا تیرا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے میں حیران ہوا کہ پہلی ملاقات اور میرا چہرہ بھی پہچانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، لیکن پھر فوری طور پہ مجھے اطمینان ہوا ظاہر ہے ان کا کلمہ جو پڑھا ہے۔ تو آتے ہی حضور فرمایا ابو یعلا تیرا نام ہے؟ عرض کی حضور ہاں میرا نام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو خط تھا طب اول کا خط، میری امانت، وہ خط تو لے کے آؤ۔ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ آ جاتی تو پھر سبحان اللہ کی گونج پڑ جاتی۔ یعنی میرے آقا کی آمد سے 1000 سال قبل کے حضور کے غلام نے حضور کی محبت میں جو خط لکھا تھا، حضور نے قدم رکھتے ہی آتے ہی فرمایا وہ میری امانت لائی جائے۔ اللہ اکبر، کیا علم ہے آقا کریم صلی اسلام کا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ خط حضور کو پیش کیا، آقا کریم اسلام نے خط پکڑا، فرمایا مرحبا یا طبا، مرحبا یا اخی صالح، او میرے 1000 سال قبل کے غلام، آ میں تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت بھی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی بازوق ہے جو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی کہ آقا کریم پورا مدینہ چھوڑ کر یہاں حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر کیوں تشریف لائے؟ تو فرماتے ہیں اس گھر میں حضور اس لیے تشریف لائے کہ یہ وہ گھر تھا جو 1000 سال قبل طبا نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا یار، جو محبوب اپنے 1000 سال قبل کے غلام کو جانتے بھی ہیں، اس کی محبت کو پہچانتے بھی ہیں، تو کیا ان غلاموں کی محبت کا حضور کو علم نہیں ہے کہ یہ میرے پیار میں بیٹھے ہیں؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کو علم نہ ہو کہ یہ میرے غلام ہیں، یہ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں؟ تو آقا کریم کی آمد سے قبل حضور کے آنے کی دھومیں مچی ہوئی تھیں، ہر گھر میں حضور کا ذکر ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، آنے والے کا نام متوکل ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے لیس بفظ ولا بغلظ، آنے والا تند مزاج نہیں ہوگا، میٹھے مزاج والا ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ تیوریاں نہیں ہوں گی بلکہ اس کے لبوں پہ تبسم چھایا ہوگا، اور تبسم اتنا با کمال جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اور جب وہ محبوب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پورے پروٹوکول، پوری عزت، پوری تکریم اور پورے اہتمام کے ساتھ محبوب کی آمد کا اظہار کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، انہیں اپنا محبوب محمد عطا فرما دیا۔ اچھا، یہاں پوری گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ہم اتنی بات کہیں گے، میں اپنے امام کی بات کہوں گا۔ فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں مالک تیری نعمت پہ بھی لاکھوں سلام، اور تیرے احسان جتلانے پہ بھی لاکھوں سلام۔ اتنی بڑی نعمت تو پھر حق تو بنتا ہے نا احسان جتلایا جائے، پھر بات تو بنتی ہے نا کہ کائنات میں اتنا بڑا اللہ کا فضل نہیں ہے جتنے بڑی آمنہ کے لال کو بھیج کے اللہ نے ہمیں فضل عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اہل ایمان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اچھا، ایک احسان یہ کیا محبوب دیا، دوسرا احسان من انفسہم، محبوب کو پیدا بھی انسانوں میں سے کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو محبوب کو فرشتوں سے پیدا کر دیتا، چونکہ فرشتے بھی تو ہمارے آقا کے غلام ہیں، فرشتے بھی تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن فرشتوں سے پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ چاہتا محبوب کو جنات سے پیدا کر دیتا، کیونکہ جنات بھی تو حضور کے غلام ہیں، وہ بھی تو میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جنات سے پیدا نہیں کیا۔ فرمایا لوگو میں نے تمہیں محبوب دیا، یہ بھی احسان کیا، اور محبوب کو تم میں سے پیدا کیا، یہ بھی تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا احسان من انفسہم، کہ محبوب کو انسانوں تم میں سے پیدا کیا۔ اچھا، یہ علماء بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، ایک قرات اس کی یہ ہے من انفسہم کہ محبوب تم میں سے آئے، دوسری اس کی قرات ہے من انفاسہم، من انفاسہم۔ تو اس قرات کے ساتھ معنی بدل جائے گا، معنی یہ ہوگا کہ محبوب ہیں تم میں سے،
لیکن خیال کرنا کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا تم جیسے ہیں۔ من انفاسہم ہیں تم میں سے،